तमाम दिखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं होती उनका दर्द कोई उनसे ही पूछे। वो किस एहसास के साथ ज़िंदा रहते हैं। एक एहसास महरूमी हर वक्त उनको खाए जाता है, यानी कि किसी चीज़ की कमी का एहसास हर वक्त उनको अंदर से खाए जाता है। और इस पर मज़ीद ये कि लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। ऐसे जोड़े जिनकी औलाद नहीं होती बेचारे डॉक्टरी इलाज कराते हैं, जो भी आसरा मिले उसका सहारा लेकर औलाद मांगते हैं, लेकिन दामन उम्मीद की दामन खाली रहती है। ऐसे लोगों के लिए, उन परेशान हाल भाई बहनों के लिए, उन माँ बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए कुरान पाक का एक ऐसा मुजर्रब और पावरफुल ख़ास वजीफ़ा लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े को मेरे बताए गए तरीक़े से यकीन के साथ करें तो इंशाअल्लाह आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। दोस्तों, ये वजीफ़ा न सिर्फ बे औलाद लोगों के लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए भी वजीफ़ा बताएंगे जो कि औलादे नरीना के यानी कि बेटे के ख्वाहिशमंद हैं। इस वजीफ़े के हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए, यानी कि अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको औलाद होगी, लेकिन उसके लिए आपको तरीक़ा अच्छे से समझना होगा ना, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। इसलिए इस अमल को, इस वजीफ़े को करने का तरीक़ा तफसील से डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक बिना एक भी सेकंड का स्किप किए ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबाकर ऑल पे प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और उन वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच सकती है, लिहाजा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्यारी दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत भी है और रहमत भी है, लेकिन अगर कोई शादीशुदा जोड़ा, कोई कपल इससे महरूम रहे, यानी कि अगर आपकी औलाद नहीं है, किसी की औलाद नहीं है और या उनकी जल्द औलाद नहीं हो रही हो, तो दोनों को ही अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, अपनी मैरिड लाइफ ख़तरे में नज़र आने लगती है, क्योंकि हमारा मुआशरा, हमारा समाज उनके लिए तरह तरह की बातें बनाता है। औरतों को तानों का निशाना बनाया जाता है, यानी कि हमारी माँ बहनों को ताने सुनने पड़ते हैं और उनका जीना दोभर हो जाता है। और मियाँ बीवी बेचारे औलाद के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कभी तावीज़ पे तो कभी डॉक्टर्स और हकीमों के पास। और इसी कश्मकश में बाज़ औक़ात कुछ शादीशुदा जोड़े माज़अल्लाह गैर शरई और नाजायज़ तरीक़ों की तरफ मुतवज्जह होने लगते हैं और अपना ईमान ख़राब करने लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, और आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है, वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटे देता है या उन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। प्यारे दोस्तों, ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह ही है। वो जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता। जिसे चाहे दे, जिसे चाहे न दे, जो चाहे पैदा करे और बनाए, जिसे चाहे सिर्फ बेटियां दे और जिसे चाहे सिर्फ लड़के ही अता फरमाता है, और जिसे चाहे लड़के लड़कियां बेटे बेटियां दोनों देता है, जिसे चाहे बे औलाद रखता है।
بس یہ 4 قسمیں ہوئیں، بیٹیوں والے، بیٹوں والے، دونوں والے اور دونوں سے خالی ہاتھ۔ اللہ ہی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے، ہمیں صرف اللہ ہی سے ہی اولاد کی طلب رکھنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن میں غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اولاد کی طلب ہوئی تو انہوں نے بھی صرف اللہ سے مانگا، اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں صاحب اولاد کیا۔ پیارے دوستوں، اللہ سے مانگے اس کے پیارے بندوں کا وسیلہ دے کر، یعنی کہ اللہ سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، نبی پاک کا واسطہ دے کر، نبی پاک کے وسیلے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے نیک بندوں کا وسیلہ لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور دعا کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ غوث اعظم کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ غریب نواز کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن پاک کا قرآن ہی سے مجرب وظائف لے کر آئے ہیں، جو کہ بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی ہیں، یعنی ان کے لیے بھی ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں، اور ان جوڑوں کے لیے بھی ہیں جو کہ بیٹوں کی طلب میں ہیں۔ یہ وظائف، یہ وظیفے جو بھی کامل یقین کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرے گا، انشاءاللہ تعالی خالق کائنات اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ پیاری دوستوں، بیٹا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ جن کے بیٹے نہیں وہ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، اور جن کی بیٹیاں نہیں وہ بیٹیوں کی تمنا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو عمل ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں وہ ہے اولاد نرینہ کا وظیفہ۔ دوستوں، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی پیدا ہو، حالانکہ بیٹیاں بھی وارث ہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں نسل کے آگے چلنے کی غرض سے یہ تمنا کی جاتی ہے۔ بیٹیاں تو ماں باپ کے گھروں میں مہمان ہوتی ہیں اور پھر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں، حالانکہ بیٹی کا گھر دونوں گھر ہے۔ جہاں بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی اس کا گھر ہے، جہاں بیٹی دلہن بن کے رخصت ہوئی وہ بھی اس کا گھر ہے۔ دوستوں، ایسے لوگ، ایسے حضرات جن کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کو بیٹے کی تمنا ہے، بیٹے کی خواہش ہے، یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہو کہ ان کو اولاد نرینہ یعنی بیٹا نصیب ہو، وہ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو کہ قرآنی وظیفہ ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کا حصہ ہے، قرآن کی ایک سورت کا حصہ ہے، اور یہ وظیفہ ہے سورہ فجر کا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی جگہ چننی ہے جہاں بالکل خاموشی ہو اور اس دوران آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ ایسی جگہ پر وضو کر کے بیٹھیں، یعنی باوضو بیٹھیں۔ وضو ہے پہلے سے تو اچھی بات ہے، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں اور بیٹھ جائیں، اور آپ کو یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ فجر 100 بار پڑھنا ہے۔ 30ویں پارے میں یعنی عامہ پارہ میں یہ سورت موجود ہے، اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے، یا آپ صلی اللہ علی محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ آپ کو 11 ٹائمز یعنی کہ 11 بار پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف 11 بار پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 100 بار سورہ فجر پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ قرآن شریف لے کر بیٹھ جائیں، عامہ پارہ لے کر بیٹھ جائیں اور اس سورہ کو 100 بار پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے، آپ آرام سے 100 بار اس کو پڑھ لیں گے، اور آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ آپ کا ہو جائے گا۔ وظیفہ پورا ہونے کے بعد اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگیں، پھر دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ایک بار آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا، اور بیٹے کے خواہش مند ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بیٹا ہوگا، اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ آئیے اب ان لوگوں کے لیے بھی وظیفہ بتا دیتے ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ان کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
ان لوگوں کے لیے، ان میرے بھائیوں کے لیے، ان میری ماں بہنوں کے لیے یہ وظیفہ ہے، ہم بتا رہے ہیں، آپ دھیان سے سنیے۔ سورہ علق کی پہلی 2 آیات دھیان سے سنیں۔ سورہ علق جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اما پارہ میں، اس کی پہلی 2 آیتیں، سورہ مومن کی پہلی آیت اور سورہ یوسف کی پہلی آیت، سورہ یوسف کی پہلی 2 آیت دھیان سے سنیں۔ سورہ علق کی پہلی 2 آیت، پھر سورہ مومن کی پہلی آیت یعنی 1 آیت، اور سورہ یوسف کی پہلی 2 آیت، یہ آیتیں آپ کو ملا کر پڑھنی ہیں، اور شروع اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پیاری دوستو، یہ آیتیں ملا کر آپ کو پورے 100 بار پڑھنی ہے، 100 ٹائمز پڑھیں، ٹھیک ہے، اول و آخر یعنی شروع اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں۔ عمل پورا ہونے کے بعد بغیر کسی سے بتائے اور بغیر کسی سے بات کیے ہوئے 1 گلاس پانی پر دم کریں۔ بہتر ہوگا پانی پاس میں لے کر ہی بیٹھ جائیں، بوتل میں یا گلاس میں، ٹھیک ہے۔ تو 1 گلاس پانی آپ نے لے لیا، اس پہ یہ عمل کریں۔ اگر میری ماں بہنیں کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، اور اگر ہمارے بھائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر عورت نے یہ عمل کیا ہے تو وہ آدھا گلاس پانی خود پی لے گی اور آدھا اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو یعنی اپنے ہسبینڈ کو پلائیں گی، اور اگر مرد نے یہ وظیفہ کیا ہے تو آدھا گلاس پانی وہ خود پی لے گا اور آدھا گلاس پانی اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو پلائے گا۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس عمل کو تب تک کریں جب تک آپ کو اولاد کی خوشخبری نہ مل جائے۔ ہماری بہنیں ناپاکی کے دنوں میں ان عمل کو نہ کریں، پھر اس کے بعد شروع کر دیں، اور جب ناپاکی کے دن آئیں تو چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔